اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن حکیم میں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کی نیت بری ہے، ارادے برے ہیں، عزائم برے ہیں، ان کی نیت میں کمی ہے، کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تو ایسی بری نیت رکھنے والے لوگ یضل بہ کثیرا، ایسی مثالوں سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ہیں جو مخلص ہیں، جو اللہ کے دین کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، دین اسلام کو حق سمجھنے والے ہیں۔ ان کی نیتوں میں چونکہ کھوٹ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، بری نیتیں نہیں ہیں، چنانچہ قرآن حکیم اور اس کی مثالیں ان پر مثبت اثر کرتی ہیں۔ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا، وہ قرآن حکیم کی آیات سے اور قرآن حکیم کے احکامات سے اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے اور قرآن حکیم نے سمجھنے کے لیے جو مثالیں بیان کی ہیں ان مثالوں سے ہدایت کی طرف آتے ہیں، روشنی کی طرف آتے ہیں، علم کی طرف آتے ہیں، معرفت کی طرف آتے ہیں، اللہ کی ذات کے قرب کی طرف آتے ہیں، پھر انجام کے طور پر نجات پاتے ہیں۔ جنتی لوگ یہی لوگ ہیں، یہدی بہ کثیرا۔ اور پھر آیت کے آخری جملے میں یہ بات بیان فرمائی تھی وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس سے قرآن حکیم کی آیات سے اور مثالوں سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں اور فاجر ہیں، وہ لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ یوں ہی یہ جملہ قرآن حکیم نے بولا اور پڑھنے والے نے پڑھا، سمجھنے والے نے سمجھا، تو ساتھ ہی ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فاسق لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور قرآن حکیم کی آیات سے اور دلائل سے اور مثالوں سے بجائے ہدایت کے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو فاسق لوگ ہوتے کون ہیں؟ فاسق لوگ ہوتے کون ہیں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اگلی آیت میں اسی سوال کا جواب دیا ہے تاکہ ہر ایک انسان کو معلوم ہو کہ فسق و فجور اور نافرمانی اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں سے کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں میں سے ایسے ہیں فسق کی طرف لے جاتے ہیں، نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ویسے تو گناہوں کی تفصیل قرآن حکیم نے جگہ جگہ بیان فرمائی اور گناہوں کے نحوست بھی بیان فرمائی، ساتھ ساتھ گناہوں کے نقصانات بھی بیان فرمائے، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آج ہم نے تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی کیا ہے، اس میں 3 گناہوں کا تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا کہ یہ دیکھو یہ 3 گناہ ہیں، ان سے چوکنے ہو جاؤ اور ان سے باخبر ہو جاؤ، اور دیکھ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کا ارتکاب کر کے تم بھی ہدایت کے نور سے محروم ہو کر گمراہی کی طرف نہ چلے جاؤ۔ بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور پہلا گناہ جو بتایا ہے وہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ سے اپنے اقرار کو، اپنے وعدے کو، اپنے معاہدے کو اللہ کی ذات کے ساتھ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہاں پر اس وعدے کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو وعدہ ہر ایک انسان، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی مذہب اس کا ہو ہی نہ، دنیا کے اندر لا مذہب کثرت کے ساتھ موجود ہیں جو مذہب ہی نہیں مانتے، دین ہی نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو ہی تسلیم نہیں کرتے،
تو جتنے بھی دنیا کے اندر انسان اس سے پہلے آ چکے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، ان سب نے ایک وعدہ اللہ سے کیا ہوا ہے، اور اس وعدے میں کوئی بھی اللہ کا نافرمان موجود نہیں وعدے کے اعتبار سے۔ اور وہ وعدہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وعدہ ہے اور وہ عہد ہے عالم ارواح کا۔ عالم ارواح کا وعدہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے، اصل تو روح ہے نا، روحوں سے یہ کہہ کر وعدہ لیا کہ الستو بربکم، کیا میں آپ کا پروردگار نہیں، تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس وقت کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے پروردگار نہیں، بلکہ قالو بلا، سب نے ہی یہ کہہ دیا کہ ہاں ہمارا رب تو ہی ہے، ہمارا پالنے والا تو ہی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا تو ہی ہے، ہمیں وجود دینے والا تو ہی ہے۔ تو اس وعدے میں سارے کے سارے شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد اللہ نے انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم تھا کہ اس میثاق میں اور اس وعدے میں جو روحیں شریک تھیں، وہ روحیں جب عالم بطن مادر میں اور بطن مادر سے عالم دنیا میں آئیں گی تو سب کو وہ وعدہ یاد نہیں ہوگا، سب کو وعدہ یاد نہیں ہوگا، چونکہ عالم کے بدلنے سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی، تو بہت تھوڑے ہوں گے جن کو عالم دنیا کے اندر بھی اس وعدے کا احساس ہوگا، اور یادائش کے اندر وہ وعدہ آ رہا ہوگا کہ ہاں ہم وعدہ کر کے آئے، ہم وعدہ کر کے آئے۔ ان میں انبیاء کی ہستیاں، انبیاء کی ارواح اتنی مضبوط ترین اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں کہ جو باتیں انسانی عام طور پر محسوسات میں نہیں آتی، وہ ان کی محسوسات میں موجود ہوتی ہیں، ان کے محسوسات میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو انبیاء کو وعدہ یاد، انبیاء کے علاوہ بھی اس دنیا میں کچھ لوگ نیک، متقی، صالح، اللہ کے پیارے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی اور اظہار کیا کہ ہمیں یار محسوس ہوتا ہے کہ ہماری روح نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، عام مسلمان، عام مومن کے بس کی بات نہیں، لیکن جس کو اللہ چاہے، جس کے ذہن کے اندر ودیت کرے اور الہام کرے، اور اس الہام کے ذریعے سے اندر سے ضمیر اور اس کا ذہن اس بات کے اوپر یوں آ جائے جیسی اس کی یادائش کام کر رہی ہے، اس نے کہا تھا اللہ کے کہنے کے اوپر، ہاں تو ہمارا رب ہے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ والے لوگ، ان کو کچھ نہ کچھ احساس اور ادراک تھا، انبیاء کو ادراک۔ چنانچہ جن کو ادراک تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کر کے ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں ادراک بھی ہے، معلوم بھی ہے، تمہارے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس بات کا ایک احساس موجود ہے۔ اب اس احساس کو میں دوبارہ نبوت کے ساتھ جوڑ کر زندہ کر کے تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، ذمہ داری لگاتا ہوں کہ جائیں اپنی اپنی قوم کے اندر اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو دہرائیں، ہر انسان کو یاد کرائیں کہ تم وعدہ کر کے آئے۔ چنانچہ اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے پھر انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہی وعدہ ہے دراصل جس کی یاد دہانی ہر زمانے میں ہوتی تھی۔ یہ ہمارے سامنے جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ ایگریمنٹ ہے دراصل، یہ اس وعدے کی تفصیل ہے، اور یہ آخری تفصیل ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی یاد دہانی کا باعث بنے گی، ہاں تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو، ہاں تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ غیر مسلم کو کہا جائے گا آؤ ہم تمہیں وعدے کی تجدید کرا دیتے ہیں۔ وعدے کی تجدید کیسے کرواتے ہیں؟ تم اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی دل سے تصدیق کر لو، تمہارے پرانے وعدے کی تجدید ہو جائے گی، تمہارے پرانے وعدے کی تجدید ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس یاد دہانی کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے،
حضرت الیاس علیہ السلام آئے، حضرت یسع علیہ السلام آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر ان کے تشریف لانے کے 550 سال کے بعد تقریباً امام الانبیاء تشریف لائے، اور سب نے آ کر اپنی اپنی امتوں کو کہا تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم وعدہ کر کے آئے ہو۔ اللہ کے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی شریعت کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر جب امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے فرمایا اب وعدہ وفا کرنے کے لیے اور اس وعدے کی یاد دہانی کرنے کے لیے نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن میری امت کے مبلغین اور میری امت کے واعظین اور میری امت کے دین کے پھیلانے والے اہل علم قیامت تک اس وعدے کی یاد دہانی کراتے تھے۔ چنانچہ یہ جو درس کی محفلیں ہوتی ہیں، وعظ کی مجالس ہوتی ہیں، قرآن حکیم سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہوتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا عمل ہوتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا عمل ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے جو مدارس کے اندر سال سال بیٹھ کے 8 سال بیٹھ کے طلباء پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھر مدارس سے نکلتے ہیں، پھر بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں مبلغین پھیل جاتے ہیں، پھر پوری دنیا میں اس علم کا نور پھیل رہا ہے۔ یہ دراصل اسی وعدے کی یاد دہانی